بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی آج کل کیا دیکھنا ہے، بلکہ جب سے میری طرح آپ بھی پیدا ہوئے ہوں گے، آپ کے آبزرویشن میں یہ بات ہوگی کہ جب بھی کوئی واقعہ، کوئی سانحہ، کوئی قدرتی آفت، کچھ بھی ایسا رونما ہوتا ہے، تو جب ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں یا نیوز میں ایک دو بار آتا ہے تو ہمارے دل دماغ، جو ہماری سوچوں کی دنیا ہوتی ہے، وہاں پر کچھ ہلچل سی ہوتی ہے۔ مگر ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی بھی ہے کہ جو نیوز ہی نہیں سنتے، جنہیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ معلوم کیسے ہوگا؟ کیونکہ دلچسپی نہیں ہوتی کہ دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیے کہ دنیا کو اس وقت ایک گلوبل ولیج کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا سمٹ گئی ہے، ایک حساب سے پھیلتی جا رہی ہے اور ایک حساب سے سمٹ گئی ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ اگر آپ کریں تو یہ بات پھر اس میں واضح ہو جاتی ہے ذریعے سے۔ ابھی حال ہی میں ترکیہ، ایجپٹ، وہاں پہ ارتھکویک، جو زلزلہ اتنا بڑا آیا ہے خوفناک، بہت سارے لوگوں کی اس نے نیندیں اڑا دی۔ کچھ نے خبر سمجھ کے اس سانحے کو جانا، سنا، دیکھا۔ اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی نیوز میں دلچسپی نہیں لیتے۔ مطلب دلچسپی، سوری میں اگر یہ اچھا لفظ نہیں استعمال کر رہی تو، مگر میں اپنی بات کو واضح کروں گی آگے چل کے۔ اس وجہ سے دلچسپی نہیں لیتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا دل بڑا کمزور ہے، تو ان سے زیادہ اس طرح کے ٹاپک پر بات دیکھی سنی پڑی نہیں جاتی۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہمارے نبی کریم مکرم و محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مومن ایک جسم، ایک بدن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے جب کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن بخار میں پھکتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ کیا ہم آج وہی مسلمان ہیں؟ نہیں، ہم ہرگز وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہاں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ بھی آپ اتفاق کریں گے کہ ہمیشہ اچھائی جو ہے، وہ پازیٹیو چیزیں وہ کم پھیلتی ہیں اور نیگیٹو اور خراب چیزیں زیادہ۔ اور بلکہ اس زمانے میں تو کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے، اس کی بھی اکثریت اس سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ دنیا داری میں پھنس کے اپنے کچھ مفادات کی خاطر وہ چیزیں صبح سے لے کے شام تک پھیلا دیتے ہیں جنگل کی آگ کی طرح، جو بالکل جن کی کوئی وقت، کوئی ویلیو نہیں ہوتی، یا بحیثیت انسان اور مسلمان ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ان کی ہونی چاہیے، وہ تو پھیلا دیتے ہیں۔ مگر جن چیزوں کو پھیلانے کی ضرورت ہے، جن میسجز کو سپریڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ بہت کم لوگ دیکھتے بھی ہیں۔ آپ سوچئے کہ ہماری زندگی بالکل ایسے ہم گزار رہے ہیں کہ ہم نے وہ گٹھری تو بہت بڑی کر دی ہے، اپنی خواہشات کی بھی، ضروریات کی بھی، اور اس دنیا کے سامان کو جمع کرنے کی بھی، کہ جو کہ ہم نے اس گٹھری میں سے کوئی ایک چیز بھی ساتھ نہیں لے کر جانی۔ اور ہمارا اعمال نامہ جس نے ہمارے ساتھ جانا ہے، اس کی ہمیں بالکل بھی فکر اور پرواہ نہیں۔ اب جب ہماری جیتی جاگتی آنکھوں کے سامنے زلزلے آتے ہیں اور ہیوج جو اتنی بڑی بڑی بلڈنگز زمین بوس ہو جاتی ہیں، ان میں سوئے ہوئے لوگ سوئے پڑے رہ جاتے ہیں، جب سیلاب آتے ہیں لوگ اجڑ جاتے ہیں، بے گھر ہو جاتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں پھر ہم سب کی زندگیوں میں، میرے پیرنٹس کے علاوہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے، ہر کسی کے خاندان میں سے کوئی نہ کوئی تو دنیا سے گیا ہوتا ہے، ہم نے موت کو خود دیکھا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ ہمارے پہ بھی ٹائم آنا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس موت انہیں کو آنی تھی جو مر گئے، ہم تو سدا کے لیے یہی ہیں، نعوذ باللہ۔ جبکہ اللہ پاک کا تو فرمان ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں۔ ابھی کچھ روز پہلے جب یہ ارتھکویک آیا بھی
میں نے اسٹیٹس کیا. اب یہ واحد اسٹیٹس تھا جو میں شکر گزار ہوں کہ میرے جو ذاتی کانٹیکٹس ہیں، میری کلائنٹس ہیں، سم ریلیٹیوز، سم فرینڈس، سم فارمل پیپل، تو مطلب وہ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حد تک ٹھیک کہتے ہیں یا کیا ہے، اللہ ان کو اجر دے جو ٹھیک کہتے ہیں، کہ ان کو بقول ان کے انہیں میرے اسٹیٹس کا انتظار ہوتا ہے کہ میں لگاؤں کہ کوئی نہ کوئی انفارمیشن ملتی ہے، کچھ نہ کچھ پازیٹیو بات ہوتی ہے. تو جب میں نے یہ ارتھ کویک والا لگانے لگی نا اسٹیٹس، تو میں نے پہلے کئی بار سوچا کہ پتہ نہیں اب کئی لوگ خوف محسوس کریں گے، اور کئی لوگ یہ بھی کہیں گے، کیونکہ میرے اپنے جن کو ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہمارا کون اپنا ہے. کچھ لوگوں کو ہم ساری زندگی اپنا اپنا کہتے اور سمجھتے رہتے ہیں، مگر پھر کوئی دن آتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی اپنا پن نہیں ہے، کوئی اپنا ہے ہی نہیں. صرف دنیا ایسے ہی ہے نا. وہ جو میں نے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا کہ میری ماں نے بچپن میں کہا کہ کبھی کسی رشتے کے کھوٹا نکلنے پہ پریشان نہ ہونا، کبھی کسی کے دل دکھانے پہ ورڈ نہ ہونا، بروکن نہ فیل کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جس دنیا نے مولا حسین علیہ السلام کو کفن تک نہ دیا، وہ دنیا تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ یہ دنیا کسی کو کچھ نہیں دیتی. لیکن اگر ہم نے کچھ اچھا عمل، کوئی اچھی بات، کچھ بھی اچھا کرنا ہوتا ہے، تو وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا ہوتا ہے. یعنی ہم اچھا کریں یا برا کریں، ہم کسی کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، بیسکلی وہ ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنا اعمال نامہ یا کالا کر رہے ہوتے ہیں یا روشن کر رہے ہوتے ہیں. دس از مطلب بس یہ ایک سمپل سی کہانی ہے. اس لیے میں اپنی یہ کہانی بھی سنانے چاہ رہی ہوں کہ میں نے اسٹیٹس لگایا تو میں نے پہلے سوچا کہ کئی لوگ اپنے کئی کہیں گے کہ میرے سے گلا بھی کرتے ہیں، فرینڈلی ہنستے ہوئے کئی بار، کہ شابانو موت کا اتنا ذکر کرتی ہو یا ان چیزوں کا نہ ڈرایا کرو. تو میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ کیا شابانو کسی پہاڑ کا نام ہے یا لوہے کی کسی چیز کا نام ہے؟ بھئی میں بھی تو آپ کے جیسے انسان ہوں، عام سے انسان ہوں، آرڈنری. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہی تو حکم ہے، ہمیں یہی تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کبھی بھی مانگو مت، کتنی بھی حالات خراب ہوں، مگر اس کو کبھی بھولو بھی مت، تاکہ اپنے اعمال کا خیال رکھ سکو. ہمیں سب کو یہ معلوم ہو، جب ہم کبھی فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان جاتے ہیں تو وہاں جب ہم اپنے پیاروں کی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے، ان کے بخشش کے لیے، ان کے اصالے ثواب کے لیے، اس وقت کیوں نہیں ہمیں خیال آتا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ ہمارے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے تھے، ہمارے لیے گفٹس خرید رہے تھے، ہم ان سے باتیں کر رہے تھے دل کی، یہ ہمارے سے کر رہے تھے، یہ ہماری ٹیک کیئر کر رہے تھے، ہم ان کی محبتوں کو انجوائے کر رہے تھے. اور اب یہ مٹی میں مٹی ہوئے پڑے، اور ایسے کسی روز ہم نے بھی ایک قصہ بن جانا ہے. ہمارے آگے جونیئرز، ہمارے رشتے ہمیں یاد کریں گے. سپوز آج میں اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے روتی ہوں تو کل میرے بچے میری قبر پہ بیٹھ کے روئیں گے. یہ لائف ہے، یہ ریئلٹی ہے، اس کو کیسے ڈینائی کر سکتا ہے کوئی؟ تو قدرتی آفتوں سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. مگر بس ایک میں یہ دو چھوٹے سے سوال چھوڑے جا رہی ہوں. اس میں قطعاً کوئی تنگ نظری کی بات نہیں ہے، کوئی نظریاتی اختلاف کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ میری بات ہی نہیں ہے، یہ جن کی بات ہے ان کی بات ہے. یا آگے میں مکمل کروں گی تو پھر سوچیے گا کہ اگلے روز میں نے ایک کوٹ بنا کے اپنے انسٹا اکاؤنٹ پہ لگائی تھی کہ ہم اللہ سے جڑنے کے لیے، سچی توبہ کرنے کے لیے، اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگنے کے لیے زلزلوں کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے جیسے ہی زمین ذرا سے سرکتی ہے، ذرا سے ہلتی ہے، ہر بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خوف کے مارے اور استغفر اللہ، یہ کس کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے؟ یہ کس سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں ہم؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ یہ وہی رب ہوتا ہے جس نے قرآن میں فرمایا ہوا ہے، فرما رکھا ہے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کہ کیا ہونا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو اس ٹائم ہم پوری زندگی کے ہر دن میں کیوں نہیں اس بات کو یاد رکھتے، اس بات کی شہادت کیوں نہیں دیتے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس وقت ہم ان کے پیغامات کو کیوں اپنے غلط ایکشنز کے ذریعے جھٹلاتے ہیں؟ اس وقت ہماری انا، ہمارا تکبر کیوں حاوی ہوتا ہے؟ پھر روک لینا زمین کو، جب زمین سرکتی ہے اس کو روک لیا کریں. اپنا آپ کا تکبر جو اتنا تگڑا ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، آپ اپنے لفظوں سے انسانوں کو چیر کے رکھ دیتے ہیں، آپ ان کی حق تلفی کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں دوسری بات کہ آپ ایسا کر
کرنا آپ کا رب کو کس قدر ناراض کر سکتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے جیسے ناپاک لوگوں کے لیے، گناہ میں بال بال لتڑے ہوئے لوگوں کے لیے پوری پوری رات اللہ کے آگے گڑ گڑاتے تھے، آنسو بہاتے تھے اپنی مقدس آنکھوں سے، چشمان پاک سے پاک آنسو بہاتے تھے اور اللہ سے بس یہی گڑ گڑاتے تھے کہ میری امت کو معاف فرمانا، یا اللہ میری امت کو معاف کرنا، امتی امتی. اس وقت ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا، کلمہ شریف بھی یاد نہیں ہوتا. جب ہم اپنے تکبر کو لے کے تو لوگوں کے دلوں کو اپنے پیروں کے نیچے رونتے ہوئے چل رہے ہوتے، جب ہم دوسروں کو کہ کردار کے چتڑے اڑا رہے ہوتے ہیں اور اپنے گریبان میں جھانکنا بھی پسند نہیں کرتے، اس وقت کہاں ہوتی ہیں استغفار، اس وقت کہاں ہوتا ہے کلمہ شریف. تو میں نے اس وجہ سے پھر سٹیٹس کیا کہ نہیں، میں نے اپنے آپ سے بات کی، اپنے اللہ سے، میں نے کہا نہیں مجھے شیئر کرنا چاہیے، اس لیے کہ چلو کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ خوف محسوس کریں گے جب یہ پڑھیں گے کہ وہاں پر اتنا بڑا ارتھ کویک آیا ہے اور ہالینڈ کے جو ادارہ ہے جو لائک یہ پیشین گوئیاں کرتے ہیں کہ یہ چینجز آ رہی ہیں سائنٹیفکلی جو دیتے ہیں لائک فور کاسٹ ہوتی ہیں کہ وہاں پہ اب یہ ہوگا، وہاں پہ وہ ہونا تو اللہ کے حکم سے ہے، بٹ دیکھیں سائنس بھی اللہ کا ہی دیا ہوا ایک علم ہے. تو جب وہ لائک انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں بھی اسی لیول کا زلزلہ آنے کا خطرہ ہے، تو مجھے بہت ساری فرینڈز کے میسیجز آئے کہ شابانو جی ہمیں یہ پڑھ کے آپ کا سٹیٹس تو ہمیں نیند نہیں آ رہی. مجھے تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوئی جن لوگوں نے یہ کہا، لیکن میں نے سوچا نہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین ہے، not just for مسلمین، عالمین کے لیے اللہ پاک نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا، مگر وہ بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب ان کا حکم ہے کہ ہر طرح کا پیغام جو اللہ سے ملائے، جو اللہ سے جوڑے، وہ پھیلاؤ، یہ ان کا حکم ہے. تو اس لیے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ، چلو کچھ لوگ تو محبت سے اس کے قریب چلے جاتے ہیں، کچھ تنہائی سے، کچھ لوگوں کے طرف سے ٹھکرائے جانے سے، ان کی طرف سے اپنا دل ٹوٹنے کی وجہ سے اللہ سے جڑ جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ اللہ جتنا ان پر دنیا داری کے حساب سے بھی مہربان ہوتا ہے، ان کی آسائشوں میں، ان کے لائک لگژریس لائف ان کو عطا فرماتا ہے اس دنیا میں بھی، تو اس کی مہربانیوں کے نتیجے میں بھی اس کے قریب چلے جاتے ہیں، بٹ ذرا وہ کم ہے ریشو. تو چلو ڈر کے ہی چلے جائیں، ڈر کے ہی سوچ لیں کہ ہم نے کہیں کسی کے ساتھ زیادتیاں تو نہیں ہمارے سے ہوئیں، کہیں ہم نے کسی کی حق تلفیاں تو نہیں کہیں، کیونکہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا جو انسانی حقوق ہیں اس میں حقوق العباد ہے نا، اللہ نے اپنے حقوق سے پہلے حقوق العباد رکھے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کا دل تو نہیں ہم نے دکھایا، کیونکہ دل میرا رہتا ہے نا، یہ اسی کا فرمان ہے، میرا نہیں ہے. بابا جی بلے شاہ نے کیا فرمایا کہ مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھانی سونا رب دلاں وچ رہندا. بس ایک یہ بات اگر ہم پیش نظر رکھ لیں تو یقین مانیے اللہ پاک نے ہمیں جہاں بھی رکھا ہوا ہے، یعنی ہم باس ہیں کہیں پر یا ہم کہیں پہ سبورڈینیٹ ہیں، ہم کوئی بزنس مین ہے یا کوئی ہمارا نیچے انڈر ہمارے کام کرنے والا کوئی سٹاف ہے، کوئی لائک زندگی کا ہر حوالہ، ہر زاویہ، ساس ہے یا بہو ہے، لائک جتنے بھی انسانی رشتے یا مقامات ہو سکتے ہیں، ہم جہاں بھی ہوں گے ہم محتاط ہو جائیں گے نا جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی کی گریبان تک ہاتھ نہیں جانے دینا، دوسرے کی شخصی آزادی، اس کی تحریم تکریم، وہ ہمارا فرض ہے اس کا خیال رکھنا. تو پھر ہم سے گناہ کم سرزد ہوں گے. اور آج جب میں یہ رات تک اپلوڈ ہوگی، لائک ابھی یہ جو میں آپ سے باتیں شیئر کر رہی ہوں یہ ویڈیو، تو یا تو 12 تاریخ شروع ہو چکی ہوگی، ابھی 11 ہی ہوگی اور 12 شروع ہونے والی ہوگی، تو پھر کل 13 تاریخ ہوگی اور پرسوں 14 تاریخ ہوگی. عام سی بات ہے ہر مہینے 14 تاریخ آتی ہے، مگر کل میں بچوں کی کچھ چیزیں لینے کے لیے بڑی دل دکھانے والی بات آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں لاسٹ میں. آپ بھی سوچئے گا، آلدو میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکی ہوں اپنے چینل پہ، بڑی تکلیف ہوتی ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے کہ جب مائیں اپنے بچوں کو لے کر اور بچیوں کو لے کر خود ویلنٹائنس ڈے کے لیے شاپنگ کروا رہی ہوتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں
پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ کیا ہمیں ترجمہ پتہ ہے کہ ہم وہ کچھ نہ کریں؟ آپ کے پاس ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ جو نماز پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہی یاد کر لیں کہ ہم جو سی سورہ مبارکہ اس میں پڑھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، اردو میں یا پنجابی میں یا پشتو میں یا سندھی میں. اور قرآن پاک کو اس کی جو کچھ آیات یا کچھ احادیث مبارکہ جو ادھر ادھر دیوانے شیئر کرتے ہیں وہی توجہ سے پڑھ لیا کریں، تو تب بھی تجدید ایمان کا کچھ ہو سکتا ہے سامان. تو میں گئی لائک ایمپوریم مال بچوں کے لیے کچھ چیزیں لینے، اور میں نے وہاں پر دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیتی جاگتی آنکھوں سے، کہ وہاں پہ ویلنٹائنس ڈے سیلیبریشن کے لیے جو ہے تیاریاں ہو رہی تھی. اب وہ سب لوگ کرسچن نہیں تھے لیکن مسلمان تیاریاں کر رہے تھے. اور یہاں پہ اس ملک میں بھی جہاں پہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، I'm sorry to say honestly، اللہ جانتا ہے کہ میں کتنی تکلیف سے یہ الفاظ میرے منہ سے نکلتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، کہ جس ملک کے زمین کے اوپر قبروں میں سے لڑکیوں کو نکال کر ریپ کیا جائے اور پھر ان مجرموں کو، ان غلیظ گندے کیڑوں سے گندے مجرموں کو سر عام پھانسیاں نہ دی جائیں، جہاں پر مائیں بچیوں کو لے کر ویلنٹائنس ڈے کے لیے شاپنگ کرنے جائیں، اس ڈے کو سیلیبریٹ کریں اور اپنے بیٹوں کو مائیں نہ سمجھائیں کہ بیٹا یہ ہمارا ڈے نہیں ہے، یہ اللیگل ریلیشن شپ کا ایک سمبل ہے اس کا. اور یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے، جہاں پہ نہ سمجھائیں، جہاں والد اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ نہ دیں، جہاں بچیوں کو مکمل کپڑے نہ پہنائے جائیں، مکمل لباس میں انہیں چار دیواری سے باہر نکلنا نہ سکھایا جائے، جہاں پر اپنے تار دامن کو ایک ہاتھ سے ڈھانپ کر دوسروں کی کردار کشیاں کی جائیں، جہاں پر دودھ کئی 100 منو دودھ بہایا جائے، اگر کبھی چیک ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دودھ خراب ہے، جہاں پر گٹر کے پانی میں سبزی اور پھل اگا کر عوام کو کھلائے پلائے جائیں، جہاں پہ دالوں مسالوں کو رنگ کر کے، اور یہ کس مذہب کے لوگ کر رہے ہیں، کس مذہب کے فالوور کر رہے ہیں، جن کے نبی کریم ہادی و رہنما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اور جہاں پہ پیٹرول کی پرائس بڑھنی ہو، میڈیسن کی پرائس بڑھنی ہو، تو مارکیٹ سے یہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، یعنی ذخیرہ کیا جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے ہادی و رہنما نے، جن کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے. ہم زلزلوں کو دعوت دے رہے ہیں، ہم سیلابوں کو دعوت دے رہے ہیں. بس ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ محاورہ ہے ایک کہ گیہوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا بھی پستا ہے، تو لائک مطلب کہ پھر جب آتے ہیں، پھر تباہیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تو پھر وہ پہلے سائٹ پہ تو نہیں نہ کرتے کچھ لوگوں کو، وہ تو پھر سب کو بہا کے لے کے جانا ہوتا ہے. نیک روحیں بھی ساتھ جاتی ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے کئی لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لانے کے بیڑے اٹھائے ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ ہی جاتے ہیں. تو کیا ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ کیا ہم ان قدرت کے پیغامات کو سمجھ نہیں رہے، ان میسیجز کو سمجھ نہیں رہے کہ یہ قدرت کے اشارے ہیں؟ وہ بتا رہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میں مالک ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں نوازنے پہ ہوں تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا، اور میں تباہ کرنے پہ آؤں تو کس کی مجال کے سامنے کھڑا ہو سکے. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو بس مجھے نہیں معلوم، بلکہ مجھے تو یہ ترکیہ اور ایجپٹ سائٹ پہ یہ جو ارتھکویک آیا ہے، مجھے تو اس کے بارے میں تھوڑے سے ہیں، یعنی کہہ لیں کہ خدشات اس طرح کی بھی ہیں کہ
اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ مجھے کوئی کارستانیاں بھی لگ رہی ہیں اس کے پیچھے نا، جیسے ڈینگی آ جاتا ہے، کہیں سے کوئی وائرس پھیلاتا ہے، ڈینگی پھیل جاتا ہے، کہیں پہ کوئی آرٹیفیشل وائرس بناتا ہے تو وہ کووڈ-19 بن جاتا ہے، اور کوئی پاسبل ہے کیونکہ اب وارز کا نا سٹائل بدل گیا ہے، اب جنگوں کے انداز بدل گئے ہیں، اب ہتھیاروں سے کم ہی ہوتی ہیں جنگیں، اب اس طرح کی، کیونکہ اب معاشی جنگیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے ہو ناؤز کہ اس کے پیچھے کیا کیا ہے، بٹ جو بھی ہے اللہ تو بہتر جانتا ہے، اور یہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہم اللہ پاک سے رحم کی بھیک مانگ سکتے ہیں، ہم اس سے درخواست کر سکتے ہیں، التجائیں پیش کر سکتے ہیں اس کے حضور کہ ہمیں قدرتی آفات اور وقت کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے تمام اہل خانہ کو، اور اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے ہمیں، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم آسانیاں تقسیم کر سکیں۔ اس کے سوائے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم خود کو، اپنی اپنی ذات کو اپنی اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے اگر ہم پیوریفائی کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر کو، جیسے ہم دوسروں کو جس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک مکھی کی طرح کہ سارا لباس سفید، اور مکھی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی نقطہ ملے، ادھر جا کے بیٹھتی ہے، ہم انسان، ہمارے لوگوں کے رویے بھی ایسے ہی ہیں کہ ہمیں دوسروں کے پلس نہیں نظر آ رہے ہوتے، دکھائی نہیں دے رہے ہوتے، ہم مائنسز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور جس کے پلس اگر کہیں اللہ کے حکم سے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، وہ نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، تو تب بہت مکھی جیسے لوگ کہتے ہیں، لو بڑی آئی یا بڑا آیا، یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، پھر اس کے پخیے دھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر مکھی کی طرح ڈھونڈتے ہیں، کوئی ڈاٹ ملے تو ہم اس کو ہائی لائٹ کریں۔ تو اللہ ہمیں ان کمینگیوں سے، ان گندی حرکات سے محفوظ فرمائے، کیونکہ اس سے دوسروں کو دکھ پہنچتا ہے نا ڈیفینیٹلی، تو ہم اللہ سے یہ خیر مانگ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی سب سے مراد، میں ان لوگوں کو کبھی انسانوں میں کنسیڈر نہیں کرتی انسانیت کے درجے میں۔ کئی بار یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مغفرت کی دعا ہوتی ہے نا مختلف جگہوں پہ، تو لوگ کہتے ہیں اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تو سم ٹائم میں حیران ہو کے سوچتی ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی زندگیاں حرام کی، تباہ کی، ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ جو ریپسٹ گئے ہیں دنیا سے، لوگوں کی بچیوں کے ریپ کیے، عورتوں کے ریپ کیے، ان کی زندگیاں حرام کی، ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ جنہوں نے بہتان تراشیاں کی، دوسروں پر بہتان لگائے، ان کی شخصیت تباہ کی، ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اس طرح کے بے شمار سوالات ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ اپنے تمام نیک لوگوں کی، تمام دکھی لوگوں کی، تمام ان لوگوں کی کہ جو اس دنیا میں زندگی کو ایک آزمائش کی طرح گزار کر گئے، ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو ان سارے یعنی انسانی حقوق کی پامالی میں نہیں آتے لوگ، ان سب کی بخشش فرمائے۔ ہاں باقیوں سے اب وہ جانے، اور اللہ جانے، اپنے معاملات خود طے کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کی نہیں، اپنی اپنی ذات کی جو ہے نا وہ تصحیح کر سکیں، ہم سیلف کریکشن جو ہے اپنی وہ کر سکیں، ہم اپنے آپ کو صحیح کر سکیں، ہم اپنے آپ میں سے چن چن کے بری عادتیں، چن چن کے برے اعمال، چن چن کے جو چیزیں ہمیں معلوم ہے کہ قرآن و حدیث میں کیا چیزیں ناپسندیدہ ہیں، ان کو اپنی شخصیتوں سے نکالیں، ناپسندیدہ والیوں کو اپنی شخصیتوں میں سے نکالیں، جو پسندیدہ ہیں ان کو اپنے اندر انہیں اڈیپٹ کریں، جیسے فیشن کرتے ہیں نا ادھر ادھر دیکھ کے۔ تو اگر ایک پاکستانی لڑکی اور عورت اپنا ایشین جو لباس شلوار قمیض چھوڑ کر، یا ٹراؤزر قمیض، سادہ ٹراؤزر چھوڑ کے اگر وہ جینز اور ٹاپ پہن سکتی ہے، اگر اس کا وہ مطلب بڑی سی چادر جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں سے کہہ دیجیے، اور اپنے صحابہ کرام کی، کہ جب باہر نکلی عورتیں تو اپنے اوپر بڑی بڑی اوڑھنیاں لے لیں، اوڑھنی مین بڑی سی چادر، جس سے کہ ان کے نشیب و فراز، ان کی جسمانی ساخت چھپ جائے۔ تو ہماری اگر آج آزادی اور ماڈرنٹی کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ کپڑے کم سے کم پہن کے باہر نکلا جا سکتا ہے، تو کیا عجب کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے، اس کی ناراضگی سے خود کو، اپنے والدین کو اور اپنی اولاد کو بچانے کے لیے ہم اپنے آپ کو مولڈ کریں اپنے دین کے احکامات کی طرف، جس حد تک کر سکے کوشش کریں گے تو برکتیں بھی عطا ہوتی جائیں گی۔ تو زلزلہ آنا ہے یا نہیں آنا، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، مگر یہ تو ہم بھی جانتے ہیں نا کہ اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، تو ہم اس معاملے میں احتیاط سے کام لیں، اور اس کی ناراضگی کو ملحوظ خاطر رکھا کریں، اس کی رضاؤں کے طلبگار رہیں،
اور رضاؤں کا طلبگار صرف اس لیے نہیں ہوا جا سکتا کہ ہماری یہ خواہش ہے. دیکھنے کی بات یہ کہ وہ کیا چاہتا ہے ہم سے، وہ کس بات سے راضی ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے. یہ ہم تھوڑا سا بس دھیان رکھ لیں تو باقی کوئی ہاتھ پیر تو نہیں بندھے ہوئے نا. اور پوزیٹیو کام کریں، اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کریں، کام بھی کریں، تو مگر احتیاط لازم ہے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.